الحمدللہ ہم نے پچھلے جمعہ مبارک میں سنا تھا کہ آذان کی ابتدا کیسے ہوئی، جو آج ہر مسجد میں گاؤں بگاؤں شہر بشہر علاقہ با علاقہ مروجہ طور پر جو آذان یہ دی جاتی ہے، تو ابتدا اسلام میں اس آذان کی ابتدا کیسے ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو کیسے خیال آیا کہ آذان بھی ہونی چاہیے اور آذان کی کلمات بھی وہی ہوں جو آج میں اور آپ دہراتے ہیں، یا ہر وہ خطیب، ہر وہ عالم، ہر وہ مقرر یا ہر وہ بندہ جو مؤذن ہے، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو شروع اسلام میں جب اسلام پھیلتا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نماز کے لیے اندازے کے طور پر جمع ہوتے تھے، نماز کا اندازہ کر کے آیا کرتے تھے کہ نماز ادا کریں۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا ایک دوسرے سے کیا ہوئی، مشاورت ہوئی، بات چیت کی کہ کوئی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم سب کو پتہ چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب نماز۔ تو کسی صحابی نے یہ مشورہ دیا کہ نصارہ کی طرح ناقوس جو ایک گھنٹی بجاتے ہیں، اس طرح ایک گھنٹی بجا دی جائے، بنائے کہ جو بجائے تو پتہ چل جائے کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نصارہ کی علامت ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو کسی نے کہا کہ ہم وہ سینگ بناتے ہیں جو یہودی بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہودی سینگ بناتے ہیں، اس سے آواز نکلتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ بناتے ہیں، اس طریقے سے یہ بجائیں گے تو صحابہ کرام کو پتہ چل جائے گا کہ نماز۔ کسی نے کہا کہ چلو ہم آگ جلاتے ہیں، آگ جلے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سینگ بجانا یہ یہودیوں کی علامت ہے، آگ چلانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے، ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہ ہم ایک بندہ مقرر کر لیں لوگوں کو نماز کی دعوت دے گا اور کہے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بلال جاؤ نماز کی سب کو دعوت دے کر آؤ۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھوم کے سب کو دعوت دیتے کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ لیکن کرتے کراتے آخر ایک بندہ کب تک دعوت دے گا، کتنا دے گا، اور تھک بھی جاتا ہے۔ پھر مشاورت ہوئی کہ نہیں کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے۔ تو پہلے دور میں نصارہ کی جو ہے کوئی فعل ایسا ہو جو نصارہ کرتے ہو، اس سے ممانعت نہیں تھی ہم کو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا کرو، چلو ناقوس بنا لو، گھنٹی ایک بنا لو، وہ ہم بجائیں گے تو سارے لوگ۔ حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا۔ پھر اسی رات کو حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ایک بندے نے کہا کہ میں تمہیں اس ناقوس کے بجائے ایک بہترین الفاظ میں سکھا دوں، کہا کہ بھلے۔ تو اس بندے نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو آج مروجہ طور پر ہم آذان دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پوری آذان جو ہے اس طریقے سے خواب میں صحابی رسول کو سکھا دی۔ تو جیسے ہی صبح وہ صحابی رسول آئے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کہا کہ کون سا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایک مجھے سکھانے والا یہ سکھا رہا تھا کہ ناقوس کی بجائے اس طریقے سے اگر تم روزانہ 5 گانا لوگوں کو یہ صدا لگاؤ گے تو وہ ناقوس سے اچھا ہے۔ تو کہا کہ کون سے؟ تو حضور علیہ السلام کو صحابی رسول نے پوری آذان سنائی۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ خواب حق ہے اور یہی صدا ہے۔ تو جیسے ہی حضور علیہ السلام نے وہ سنی اور کہا کہ یہ آذان تم کیا کرو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دو کیونکہ ان کی آواز لمبی ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھانے لگے تو عمر بن خطاب نے وہ آذان سنی۔ تو جیسے ہی سنی تو عمر بن خطاب کی جو ہے چادر گھسیٹ رہی تھی، سنتے ہوئے آ رہے تھے گھر، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہی خواب جو آج زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا ہے یہی خواب یا رسول اللہ مجھے 20 دنوں سے مسلسل یہی آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر بن خطاب تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ خواب آ رہا ہے؟ تو عمر بن خطاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ پر حضرت سیدنا زید بن ثابت سبقت لے کر گئے۔ کیا لے کر گئے؟ سبقت لے کر گئے۔ پھر یہی آذان جو ہے مروجہ طور پر شروع ہو گئی، گاؤں بگاؤں شہر بشہر علاقہ با علاقہ اسی طریقے سے آذان کی صدائیں ہوتی رہی، اور آج تک الحمدللہ ہر مؤذن آذان اسی طریقے سے دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آذان کے کلمات 2 مرتبہ دہراؤ اور اقامت کے کلمات کیا 1 مرتبہ، لیکن ٹھیک ہے احناف کے مطابق آذان بھی 2 مرتبہ، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر،
اور اقامت کے بھی دو دو مرتبہ ہی دہرائیں گے احناف کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہی مروجہ طریقہ تھا جس کی وجہ سے آذان جو آج میں اور آپ دیتے ہیں ابتدا اسلام میں اس طریقے سے اس کی اشاعت اور تشریح ہوئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے. پھر اس کے بعد ہر مؤذن کو سکھا دی اور آج الحمدللہ تا قیامت تک ہر مؤذن کو یاد رہے گی اور وہ پڑھتا ہی رہے گا.